محترم شیخ الجامعہ ذی وقار پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بیحد خاص دن ہے۔ اس دن کو اردو زبان میں یوم جمہوریہ، انگریزی زبان میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ اس ہائیلی اسپیشل دن کی آمد پر میں نہ صرف یہ کہ آپ سب کو بلکہ تمام دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہو گیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بعد انگریزوں نے کافی حد تک ہمارے دیش کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ اب ہمارے ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ دیش ایک کمپلیٹ سوورن اسٹیٹ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ دیش آزاد ہو گیا، اگرچہ اس دیش کے مقدر کے فیصلے اب اس ہندوستان کے لوگوں کو ہی کرنے تھے، لیکن ابھی تک اس دیش کے اندر وہی قانون نافذ تھا جو قانون کے انگریزوں نے بنایا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح ہم نے اپنے دیش کو آزادی کے مقام تک پہنچا دیا اور ہر لحاظ سے ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے دیش کا ایک قانون ہو جو یہیں کے لوگوں نے بنایا ہو، ہندوستانیوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا ہو، اور وہی قانون اس دیش کے اندر نافذ کیا جائے۔ چنانچہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے فور فادرز کی طرف سے ایک بڑا اسٹیپ لیا گیا اور ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا سنویدھان، ایک ایسا دستور نافذ کیا گیا کہ جس دستور کو ہندوستان کے لوگوں نے ہی تیار کیا تھا۔ ٹائم واز چینجڈ، سچویشن واز چینجڈ، اٹ واز ٹائم ٹو گورن دس کنٹری بائی دا لاز میڈ بائی پیپل آف دس کنٹری۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ دیش آزاد ہوا، اس کے بعد قانون کی سطح پر بھی ہم نے ہمارے ملک کے اندر اپنے قوانین کو، اپنے سنویدھان کو نافذ کر دیا، اور اس سنویدھان کے ذریعے بہت بڑے بڑے سوالوں کو حل کیا گیا۔ مثال کے طور پہ آزاد ہونے کے بعد ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کا نیچر کیا ہوگا، ہمارے ملک کا انداز کیا ہوگا۔ کیا ہم بادشاہت سے نکلنے کے بعد ایک بار پھر بادشاہت کی گود میں جا بیٹھیں گے، یا ہمارے سروں پر کسی ڈکٹیٹر کو مسلط کر دیا جائے گا؟ چنانچہ ہمارے فور فادرز نے یہ طے کیا کہ اب ہندوستان کے اندر بادشاہت نہیں ہوگی، ہندوستان کے اندر کوئی راجا یا مہاراجا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کی حیثیت سنویدھان کی پریمبل کے اندر انہوں نے ان الفاظ میں بیان کی کہ آج سے ہندوستان ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، جس صوبے کے اندر، جس خطے کے اندر جو بھی حکومت نافذ ہوگی، جو بھی حکومت قائم کی جائے گی، اس حکومت کا نیچر یہ ہوگا کہ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ وہ حکومت بھی لوگوں کی ہوگی، اس کو تشکیل دینے والے، اس کو فارم کرنے والے بھی عام لوگ ہوں گے، اور وہ حکومت اس انداز میں اس ملک پر حکومت کرے گی کہ اس کی پالیسیاں سراسر عام لوگوں کے مفاد میں ہوں گی۔ جب ہندوستان کے پریامبل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 4 ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو ہم اپنے سنویدھان کی روح یا آتما کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، اس معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوتا چلا جائے گا، اور جو معاشرہ ان 4 چیزوں سے محروم ہوگا، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر نہ کبھی امن قائم ہو سکتا ہے، نہ وہاں پر کبھی سلامتی آ سکتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں جسٹس، لبرٹی، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو انصاف دیا جائے گا۔ ہندوستان کا کوئی شخص
ایسا نہیں ہوگا جو کہ انصاف سے محروم ہو۔ لبرٹی، ہندوستان کے ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے، وہ جس عقیدے کو ماننا چاہے اس عقیدے کو مان سکے، وہ جس دھرم کا پالن کرنا چاہے کر سکے، اس کو آزادی دی جائے گی۔ ایکوالٹی، سماجی سطح پر تمام لوگوں کو برابری کا حق حاصل ہوگا۔ کسی شخص کو صرف اس بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا کہ اس کا تعلق کسی خاص دھرم سے ہے یا اس کا تعلق کسی خاص کاسٹ سے ہے، بلکہ سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر کوئی بھی پد ہو، ایک عام عہدیدار سے لے کر کے پی ایم کے عہدے تک کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اس عہدے تک پہنچنے کا حق جتنا کسی بڑی ذات یا برادری کے شخص کا ہے، اتنا ہی حق کسی چھوٹی برادری کے شخص کا بھی ہوگا۔ سب کو جو ہے برابری کے مواقع دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز فریٹرنیٹی، ہندوستان کے ماحول کے اندر بھائی چارے کو عام کیا جائے گا، ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی جائے گی۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمویدھان کے پریمبل کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی قیمت اور ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی کم کر دیا گیا تو ملک کے اندر امن و امان کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ اگر ملک کے اندر سے جسٹس کو غائب کر دیا جائے تو لوگ زندگی گزارنے کی آرزو چھوڑ دیں گے۔ اگر لبرٹی کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کی آزادی کو چھین لیا جائے تو لوگ اس ماحول کے اندر گھٹن محسوس کریں گے۔ اگر ایکوالٹی کو ختم کر دیا جائے، مساوات کو ختم کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، لوگ ظلم سے کرا اٹھیں گے۔ اور اگر فریٹرنیٹی کو ختم کر دیا جائے، بھائی چارے کے ماحول کو ختم کر دیا جائے تو ملک دنگ اور فساد کی زد میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ ہمارے فور فادرز نے ہم پر یہ بڑا احسان کیا کہ ہمارے سمویدھان کے اندر، پریمبل کے اندر بنیادی طور پہ ان چار چیزوں کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سمویدھان کی یہ جو روح ہے، یہ جو اس کی آتما ہے، یہ جو اس کی اسپرٹ ہے، یہ ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن چار چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ چار چیزیں ایک طرف اگر سمویدھان میں لکھی ہوئی ہیں تو دوسری طرف خود ہمارے دین کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے انصاف کی تو قرآن مجید کے اندر ہم سب کے پروردگار نے فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا مخالف کھڑا ہو اور اگر انصاف کی بات آ جائے تو تمہیں اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آزادی کی بات کی جائے، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دھرم کے معاملے میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اگر برابری کی بات کی جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں تم کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو۔ تو جب ہم سب کے سب آدم کے اولاد ہیں، سب کے سب حضرت حوا کے اولاد ہیں، ہماری سب کی اصل ایک ہے، تو کسی ذات کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اگر بڑا ہونا ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے ہم کو یہ اصول دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے اعمال کو بہتر کیجئے، اپنے کرم کو بہتر کیجئے۔ اگر آپ کے اعمال بہتر ہیں، آپ کا کرم بہتر ہے، آپ کے ایکشنز اچھے ہیں تو آپ خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن صرف کسی کاسٹ کی میں پیدا ہونے کی بنیاد پر کوئی اچھا اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھائی چارے کی اگر بات کی جائے تو پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم نے فرمایا انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی بھائی کیوں نہ ہو جب سب کے باپ ایک ہیں حضرت آدم، سب کی ماں ایک ہیں حضرت حوا، تو بھلا سب آپس میں بھائی بھائی کیوں نہ ہوں گے؟ تو پریامبل کے اندر جن چار اہم ترین چیزوں کی بات کی گئی ہے، وہ چار چیزیں ہمارے سمویدھان کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں خود ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہیں۔ آج یوم جمہوریہ ہے، یہ دن صرف جشن منانے کے لیے نہیں ہے، یہ دن صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہے۔
بلکہ یہ دن سنویدھان کی روح سمجھنے کے لیے ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہے، اور یہ ایک نیا عہد لینے کا دن ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر جسٹس کو عام کریں گے، لبرٹی کو عام کریں گے، ایکویلٹی کو پھیلائیں گے، اور فریٹرنٹی کا پیغام لوگوں میں عام کریں گے۔ اور آخر میں اپنی گفتگو میں ساحل لدھیانوی کے ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، دیکھے تھے ہم نے جو وہ حسین خواب کیا ہوئے، دولت بڑھی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے، جمہوریت نواز بشر دوست امن خواہ، خود کو خود دیے تھے وہ القاب کیا ہوئے، مذہب کا روگ آج بھی کیوں لا علاج ہے، مذہب کا روگ آج بھی کیوں لا علاج ہے، وہ نسخہ ہائے نادر و نایاب کیا ہوئے، ہر کوچہ شعلہ زار ہے، ہر شہر قتل گاہ، یکجہتی یہ حیات کے آداب کیا ہوئے، اور صحرائے تیرگی میں بھٹکتی ہے زندگی، صحرائے تیرگی میں بھٹکتی ہے زندگی، ابھرے تھے جو افق پہ وہ مہتاب کیا ہوئے۔ السلام علیکم۔